الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر کسی کے لیے محبت نہ ہو، یا جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ ایک تو وہ محبت ہے جو ماں باپ کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اعزا و اقارب کے ساتھ ہے، اور ایک وہ محبت ہے جو دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، تعلق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ابھی جس محبت کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے جو دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دوستی کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ ہے، کھانا پینا اسی کے ساتھ ہے، صبح شام اسی کے ساتھ ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ایک بہت زیادہ تعلق قائم ہو جاتا ہے اس سے۔ اور پھر اس دوست کی کمی کوتاہی اگر نظر آ بھی رہی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ میرا دوست ہے، اس کے اندر یہ کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر کوئی کمی ہو، میرا دوست ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر کسی سے نفرت ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو اس کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ اس خوبی کے اندر بھی ہم کچھ نہ کچھ نقص تلاش کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبی نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا ہوں وہ کیسا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے، میرے معاملات اس کے ساتھ ہیں، اور کسی خوبی کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ دوست کی کسی خامی کو قبول نہیں کرتے، دشمن کی کسی خوبی کو قبول نہیں کرتے۔
یہ ہمارا مزاج ہے، اور اس مزاج کو ہم یہ کہتے ہیں جی دوستی کے اندر ہم نے حد کر دی اور دشمنی کے اندر ہم نے حد کر دی، اور پھر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ دوستی کے اندر ہم انتہا کر دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ دوستی کیسی ہوتی ہے، اس میں جائز ناجائز ہر کام کو پسے پش ڈال کر بس اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے دشمنی کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے اندر حد کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جب دشمنی کرتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ دشمنی ہوتی کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہر چیز کی حد مقرر کی ہے، وہاں پر دوستی اور دشمنی کی بھی کچھ حدود مقرر کی ہیں۔ اسلام کسی چیز سے روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا، لیکن کچھ حدود و قیود بتا دیتا ہے کہ اس کی یہ حد ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا، اور یہ معاملہ ایسا ہے، اس سے ہٹ کے آپ نے کوئی معاملہ کرنا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسلام نے کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں کہ اگر آپ دوستی کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے، اور اگر آپ دشمنی کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے۔ ایسا کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ دوستی ہو جیسی بھی ہو اور دشمنی ہو جیسی بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح حدیث سے ہے، کہ جب تم کسی سے دوستی کرو تو رفتہ رفتہ اس سے دوستی کرو، درجہ بدرجہ اس سے آگے بڑھو دوستی کے اندر۔ اسی طریقے سے جب کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو جائے تو وہ بھی رفتہ رفتہ ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ، قدم بقدم۔ اور ویسے تو ایمان کی تکمیل کی جو 4 علامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، اور دشمنی ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ من احب للہ، جس نے محبت اللہ کے لیے کی، وہ ابغض للہ، اور کسی کے ساتھ اگر دشمنی ہوئی یا بغض ہوا تو بھی اللہ کے لیے ہوا۔ 2 اور علامات ہیں، اور آخر میں جا کے فرمایا فقد استکمل ایمانہ، اب اس کا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ جو دوستی ہے یا دشمنی ہے، دونوں کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درجہ بدرجہ ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کی اور اس کی بہت آگے نکل گئے دوستی کے اندر، اور اپنے سارے معاملات اس کے سامنے کھول کے رکھ دی، اپنے سارے راز اس کے سامنے کھول کے رکھ دی، اپنی ساری کمزوریاں اس کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ اب کبھی آگے جا کر کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی اور اس کی انبن ہو جاتی ہے، کوئی دشمنی ہو جاتی ہے کسی بھی بات پہ، اب یہاں پہ آپ کے لیے زیادہ مسئلہ یہ بن جائے گا کہ آپ کے سارے راز اس کو معلوم ہیں، آپ کی ساری کمزوریاں اس کو معلوم ہیں، آپ کے جتنے معاملات تھے جن کو آپ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ سارے اس کو معلوم ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے لیے ایک بڑی پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ اب جب آپ کی دشمنی ہوگی اس کے ساتھ، وہ تو سب کو بتاتا پھرے گا، اب آپ کا کوئی راز نہیں رہے گا۔ اب وہ کمزوری جو آپ کو پتہ تھی وہ 10 لوگوں کو اور کو پتہ چلے گی، آپ کے اندر جو کمی کوتاہی تھی وہ اور لوگوں کو بھی اب پتہ چلے گی، اب یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ لہٰذا اگر کسی کے ساتھ دوستی کریں تو درجہ بدرجہ ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ ہونی چاہیے، ایک دم سے نہیں، تاکہ آپ اس کو صحیح پرکھ لیں، اس کی جانچ پڑتال صحیح طریقے سے کر لیں۔ اب اگر آپ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ دوستی کریں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے آپ کی، تو یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کر لی اور اس کے ساتھ جان پہچان ختم، سلام دعا ختم، آنا جانا ختم، سب کچھ ختم کر کے آپ بیٹھ گئے۔ یہاں پہ پریشانی کا باعث کیا بنے گا؟ ہو سکتا ہے جب معاملے کی نزاکت کو آپ سمجھیں
تو آپ اس نتیجے کے پر پہنچیں کہ ہاں یہ جو بندہ بات کرتے یہ تو ٹھیک تھی، یا بعد میں جب اس صورتحال کا صحیح ادراک ہو آپ کو کہ میں جس وجہ سے اس سے ناراض ہوا تھا حقیقت میں تو وہ بات ایسی تھی نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا تھا، بات کچھ اور تھی، میرے سامنے جو کہانی بنائی گئی تھی وہ کچھ اور تھی، اب جب میں حقیقت حال کو سمجھا ہوں تو یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، تو میں تو اس سے دشمنی کر بیٹھا، اب سوائے شرمندگی کہ مجھے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بنا دیا، ایک طریقہ کار بتا دیا کہ نہ تو دوستی سے منع کرتے ہیں نہ دشمنی سے منع کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دونوں ہونی اللہ کے لیے چاہیے، دونوں ہونی اللہ کے لیے چاہیے، تو اسے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار بتا دیا کہ دوستی بھی یکدم نہیں ہونی چاہیے اور دشمنی بھی یکدم نہیں ہونی چاہیے، اور پھر جب کسی سے دشمنی ہوگی دوستی ایک دم آپ کریں گے تو آپ پہلے ظاہری بات ہے کہ آپ کچھ وقت تو مانگیں گے اس سے، اور یہ مناسب بھی یہی ہوتا ہے، اگر دشمنی کریں دوستی کریں تو کچھ وقت لیں، دوستی کریں تو کم از کم آپ کو کچھ اعتماد تو بحال ہو آپ کا، کل آپ کی ناراضگی تھی آج آپ کی دوستی ہوئی اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کل کی طرح بالکل جیسے پہلے سے معاملہ تھا، بہت ہم آپس میں قریبی دوست تھے اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی، آج بھی ویسے ہی ہو جائے تو ویسا پھر ہوتا نہیں ہے، ظاہری بات ہے آپ کو کچھ وقت درکار ہوگا دوبارہ اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک دم سے سب کچھ معاملات پہلے کی طرح کے ہو جائیں گے، آپ کچھ وقت لیں جب تک آپ کا اعتماد بحال نہیں ہو جاتا اس کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر آپ کی دوستی تھی اور دشمنی ہو رہی ہے تو کچھ وقت لیں اس دشمنی کے لیے تاکہ صورتحال سے ہی واضح ہو جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ معاملہ ہوا کیا تھا، اگر کسی نے آپ کو بتایا تھا تو اس میں بھی کیا بات تھی، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے بات کرے تو اس کی بات کے اوپر اعتماد کرنا یہ نیری حماقت ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، آگے فلاں بندے کے بارے میں بات کی، تو پہلے تو مجھے اس کی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ خود غیبت کر رہا ہے، خود گناہ گار اور فاسق ہے، فاسق تو اس نے خود اپنے آپ کو ظاہر کر دیا جب اس نے کسی کی غیبت کی میرے پاس آ کے، یا میں نے کسی کی غیبت کی کسی کے پاس جا کر، تو میں نے خود سب سے پہلے تو اپنے تعارف یہ کرا دیا کہ میں خود فاسق ہوں، اور فاسق کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا، یہ بات یاد رکھیں، فاسق کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا، جو بندہ غیبت کر رہا ہے گناہ گار اور فاسق ہے، سب سے پہلی غلطی میں نے یہ کہ میں نے اس کی بات کے اوپر اعتماد کر لیا، اور اعتماد بھی کس کی بات کے اوپر کیا، ایک فاسق کی بات کے اوپر، تو یہ تو مجھے خود اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ میں کس کی بات کے اوپر اعتماد کر رہا ہوں۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی پہلا کام تو یہ کریں کہ اس کا تعارف آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بندہ فاسق ہے جو کسی کی غیبت آپ کے پاس آ کے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کریں کہ اس کی بات کو فوراً رد کر دیں، اس کو وہیں پہ روک دیں، بھئی جو آپ بات کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، چھوڑو اس کو، کوئی اور بات کرتے ہیں، یہ بات میری عقل کو لگ نہیں رہی، مجھے اس کے حقیقی احوال کا علم نہیں ہے، آپ میرے ساتھ کیوں بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کریں کہ کبھی بھی اس کی کھوج میں نہ لگیں، پھر بھئی اس نے وہ بات کہی تھی تو کیا پتہ وہ حقیقت ہی ہو، میں تھوڑی سی اس کی تحقیق کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو، تحقیق کرنے میں نقصان کیا ہوگا، تحقیق کرنے میں نقصان یہ ہوگا کہ اگر تو وہ بات سچ تھی تو آپ گناہ گار اس وجہ سے ہوئے کہ آپ نے کسی کا عیب تلاش کرنے کے لیے جستجو کی اور دو کی، آپ گناہ گار ہو گئے، اور اگر اس کے اندر وہ بات موجود تھی تو اب آپ اس کے عیب تک پہنچ گئے اور اس کے عیب کو ڈھونڈنے میں آپ نے جستجو اور دو کی، دونوں حوالوں سے، اگر نہیں تھی تب آپ جستجو میں لگے رہے کہ اس کے اندر کوئی عیب مجھے مل جائے، تب بھی گناہ گار، اور اگر تھی تو آپ نے اس کے عیب تک پہنچنے کی کوشش کی اور آپ کا دل اس کی وجہ سے خراب ہوا، دل میلا ہو گیا، ذہن کے اندر اس کی وہ خرابی آپ کے ذہن کے اندر آ گئی، آپ تب بھی گناہ گار ہوئے۔ تو پہلی بات یہ کہ کوئی آ کے آپ سے غیبت کرے تو پہلی چیز یہ کر لیں کہ فوراً اس کی بات کو رد کر دیں، روکیں اس کو، بھئی نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ دوسری بات، اس کی بات کے اوپر اعتماد نہ کریں۔ تیسری چیز، اس کی کھوج کے اندر نہ لگیں کہ وہ اس کے اندر خرابی ہے کہ نہیں ہے، سوائے اپنا نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا اس سے۔ تو بہرحال دشمنی ہو یا دوستی ہو، بہر دو صورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور بتایا ہوا جو اصول ہے وہ یہی ہے
کہ وہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ ہو۔ اور ایک اور چیز، دوستی تب ہوتی ہے کہ جب کسی کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ دوستی اور دشمنی جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ دوستی تب ہوتی ہے کہ جب دل کے اندر کسی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، کسی کی محبت کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے جو دل بنایا ہے وہ اس لیے نہیں بنایا، کوئی جنرل اسٹور نہیں ہے کہ ہر ایک کی محبت اس کے اندر آپ بساتے پھریں گے۔ وہ اللہ نے دل اس لیے بنایا کہ اللہ کی محبت اس کے اندر ہو، اللہ کی معرفت اس کے اندر ہو، کسی اور کی محبت اس کے اندر نہ آئے۔ اگر اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت آ گئی تو پھر اللہ کی محبت اس کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی ایک محبت سمائے گی دل کے اندر، یا اللہ کی سمائے گی یا اللہ کے غیر کی سمائے گی۔ اللہ نے دل بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی ایک کی محبت سمائے گی، اور اس کے اندر صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، کسی غیر کی محبت نہیں۔ آج دوستی کے اندر اگر آپ مثال دیں گے کہ کوئی دو بندے جن کی بہت ہی اچھی دوستی تھی، جس کی دنیا مثال دے گی وہ یہی دے گی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ پوری دنیا کے اندر کسی نے اس سے بڑی دوستی کسی کی نہیں دیکھی، جو دوستی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، دونوں کی آپس کی محبت جو تھی۔ جب ایک دفعہ آمنا وصدقنا کہہ دیا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے اور آپ کی تصدیق کر دی، اس کے بعد اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے اوپر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور دنیا نے اس کی مثالیں دی کہ یہ محبت ہے، یہ دوستی ہے۔ جب غار ثور کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار کے اندر گئے، کہیں کوئی نقصان دہ چیز غار کے اندر نہ ہو، آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس سارے غار کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ اب آپ تشریف لیں، میں نے غار کی صفائی کر دی، اس کے اندر کوئی نقصان دہ چیز نہیں، آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ایک سوراخ رہ گیا تھا اس کے آگے اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ یہ انتہا کی کہ خود کود پڑے کہ غار کے اندر کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، پہلے خود گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور پھر جو ایک سوراخ باقی بچ گیا تھا اس کے اوپر ایڑی رکھ دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور فرمایا کہ اب آپ آرام فرمائیں۔ اور جب دشمن قریب آیا، خطرہ ہونے لگا کہ ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں دیکھا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ گرفتار ہو جائیں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حد کر دی، فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی ہے، اکیلا نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب وہ دریا کو عبور کر رہے تھے، پار جا رہے تھے، تو فرعون کے لشکر کو دیکھا تو فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی حل اور تدبیر نکل آئے گی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی حد کی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایسی کوئی دوستی تھی، ایسے الفاظ تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اس کو قرآن کے اندر نازل کیا، یہ دوستی کی انتہا تھی۔ اور پھر ہجرت کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو اب کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آثار دیکھے بھوک کے، کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کی کچھ شدت ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں آگے پیچھے نکل گئے کچھ لینے کے لیے، کچھ چیز مل جائے، کچھ ان کو کھلا پلا دوں۔ تھوڑی دیر گزری تو دودھ لے کر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پی رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل کے اندر خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پی چکے
تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی دودھ تو آپ پی رہے تھے لیکن سیر میں ہو رہا تھا، میری بھی اپنی بھوک کی کیفیت تھی، بھوکا میں بھی تھا، پیاسا میں بھی تھا، لیکن جیسے جیسے آپ کی بھوک کی شدت کم ہوتی گئی میری اپنی بھوک کی شدت کم ہوتی گئی۔ یہ محبت اور تعلق تھا ان کا آپس میں۔ اس کے باوجود بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر میں کسی کو اپنا دوست رکھتا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رکھتا۔ دنیا کے اندر اگر میں کسی کو اپنا دوست مانتا، دنیا کے اندر اگر میں کسی کو اپنا دوست رکھتا تو ایک ہی شخصیت تھی جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہ ہوتا۔ اتنا قریبی تعلق، اتنی محبت، سب کچھ، لیکن دوستی تب ہوتی ہے جب محبت دل کے اندر آتی ہے، اور دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے غیر کی نہیں ہوتی۔ تو اتنا تعلق ہونے کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ دوستی ہوتی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے۔ اور یہ قرآن نے بھی کہا، یہ جو دوستی کا حال ہے، ہمارے ہاں جو دوستی کا حال ہے وہ یہی حال ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت میں روز آخرت انسان تمنا کرے گا اور حسرت کرے گا، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ وہ اسی دوستی کے بارے میں ہے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، بس دوستی نبھائی جا رہی ہے، تعلق نبھایا جا رہا ہے۔ ایسی کسی دوستی کی قرآن، حدیث، صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کی حمایت نہیں کرتا، جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کو پامال کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا۔ تو ایسی دوستی کے بارے میں کہا، اگر ایسی کسی کے ساتھ دوستی ہوتی تو یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کی کیا کیا، جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھا، بس دوستی نہیں بھائی، تو قیامت میں وہ کہے گا کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس کے اوپر حسرت اور افسوس کرے گا، کاش یہ میرا دوست نہ ہوتا، آج میں اس حال کے اندر نہ ہوتا۔